علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند شریف پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحبک یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت خالق کائنات، راز کے کائنات، مالک کائنات کی حمد و ثنا کے بعد رحمت دو عالم، نور مجسم، شہنشاہ آدم و بنی آدم، رسول محتشم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد آج ہم انشاءاللہ عز و جل قرآن مقدس کے بارے میں پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کلام الہی کو خالق کائنات نے نازل فرمایا، حفاظت کا ذمہ بھی لیا، تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام کا جب ذمہ لیا کہ قیامت تک کوئی بھی اس قرآن کو تبدیل نہ کر سکے گا، اور چیلنج بھی کیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کہ اگر تم شک میں ہو جو ہم نے اپنے معبود پر نازل فرمایا ہے، اس جیسی کوئی ایک بھی آیت کو لے کر آؤ۔ چیلنج کے بعد بھی کافر ایک آیت بھی نہ لا سکے۔ قرآن مقدس قیامت تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا معجزہ ہے کہ نہ کوئی قرآن کو تبدیل کر سکتا ہے، اور اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بھی قیامت تک ہوتا رہے گا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جو قرآن نازل ہوا، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ ہم نے اس کو رمضان کے اندر نازل کیا۔ یہ رمضان المقدس کے بابرکت مہینے میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ قرآن مقدس معجزہ ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معجزہ ہے۔ حضور اقدس نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے ہر دور کے اندر قرآن مقدس کی حفاظت کی، اس کو حفظ کیا، پڑھا، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ سید علی مرصفی رحمۃ اللہ
3,60,000 مرتبہ قرآن شریف پڑھتے تھے۔ یہ آپ کی کرامت تھی۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب گھوڑے پر سوار ہونے لگتے، ایک قدم رکھتے دوسرے قدم سے پہلے پورا قرآن شریف پڑھ لیتے تھے۔ یہ مولا علی کی کرامت۔ ہمارے بزرگان دین نے قرآن مقدس پڑھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المقدس میں 61 مرتبہ قرآن ختم فرماتے تھے، 61 مرتبہ۔ اور جہاں پر وصال فرمایا وہاں پر تقریباً 7,000 مرتبہ قرآن مجید ختم فرمایا۔ اور یہی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ خانہ کعبہ میں گئے، ایک قدم رکھا، خانہ کعبہ کے اندر پورا قرآن مجید پڑھا۔ اللہ والوں نے ہر دور کے اندر قرآن مقدس پڑھا اور سینے سے لگایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قرآن مقدس کی کثرت سے تلاوت فرماتے۔ عبداللہ ابن مبارک تابعی بزرگ ہیں، فرماتے ہیں ایک دفعہ میں سفر کے لیے چلا، راستے کے اندر مجھے ایک برقع پوش خاتون نظر آئی، برقع ہے۔ میں اس کے قریب گیا، اونٹنی میرے پاس تھی۔ قریب جا کر میں نے پوچھا کہ امی جان تم کون ہو؟ لیکن امی جان نے میرا جواب دیا قرآن کی آیت کریمہ پڑھ کر۔ قرآن مقدس کی آیت پڑھی، فرمایا وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، یعنی پہلے سلام کرو پھر جان جاؤ گے میں کون ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سلام کیا تو مائی صاحبہ نے جواب دیا سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، یعنی پہلے سلام کرو۔ تو سلام کا جواب دیا مائی صاحبہ نے، تو میں حیران ہوا کہ مائی صاحبہ یہ شاید انسان ہیں یا جن، کوئی اور مخلوق نہ ہو۔ تو میں نے پوچھا اے مائی صاحبہ تم انسان ہو یا جن ہو؟ تو مائی صاحبہ نے قرآن مقدس کی آیت پڑھ کر جواب دیا۔ مائی صاحبہ نے فرمایا، اللہ نے اس کو قرآن میں بیان فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ مائی صاحبہ کا تعلق آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہے، لیکن میں حیران ہوا کہ مائی صاحبہ جو بھی میں بات کروں اس کا جواب قرآن سے دیتی ہوں۔ تو میں نے پوچھا کہ اے مائی صاحبہ تم کو کوئی اور زبان نہیں آتی؟ یعنی میرا مطلب تھا مائی صاحبہ کسی اور زبان میں گفتگو کریں گے، لیکن مائی صاحبہ نے پھر قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھ کر جواب دیا۔ مائی صاحبہ نے قرآن کی آیت کریمہ پڑھی۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، یعنی بندہ کوئی بھی زبان سے کوئی گفتگو نکالتا ہے تو لکھنے والے مؤذن فرشتے اس کے
کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ جو بھی انسان بولتا ہے معزز فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ بھائی کیوں نہ ہو ہم قرآن ہی پڑھتے جائیں تو فرشتے اس قرآن والا ثواب ہی لکھتے جائیں۔ یہ جانتے ہیں یہ فرشتے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ تو پھر مائی صاحبہ جب میری ہر بات پر قرآن مقدس کا جواب دیتی تو میں نے مائی صاحبہ سے پوچھا کہ اے مائی صاحبہ تم کہاں سے تشریف لائی ہو؟ مائی صاحبہ نے پھر قرآن مقدس کی آیت پڑھ کر جواب دیا۔ سبحان اللہ بھی کہتے ہیں۔ مائی صاحبہ نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی جس میں رب کائنات نے فرمایا اولئک ینادون من مکان بعید، گویا وہ دور جگہ سے پکارے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ مائی صاحبہ بڑی دور سے آ رہی ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تابعی بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم دین تھے۔ آپ بھی قرآن مقدس کو سمجھتے تھے کہ قرآن کی اس آیت سے کیا مطلب ہے۔ آپ فوراً سمجھ گئے کہ مائی صاحبہ دور سے تشریف لے کر آ رہی ہیں۔ تو پھر میں نے پوچھا اے مائی صاحبہ اب کہاں جا رہی ہو، کہاں جانا ہے؟ تو مائی صاحبہ نے پھر قرآن مقدس کی آیت پڑھ کر مجھے جواب دیا۔ مائی صاحبہ نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی جس کو رب کائنات نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس گھر تک چل سکے۔ یعنی میں سمجھ گیا کہ مائی صاحبہ حج کرنے کے لیے جا رہی ہیں، اور جس بندے کے اندر حج کرنے کی طاقت ہو اس کو چاہیے کہ حج کرے۔ حضور تاجدار مدینہ شہنشاہ قرار قلب سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی جس کے پاس استطاعت ہو حج کرنے کی، اگر وہ حج نہ کرے تو وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے۔ تو جس بندے پر حج فرض ہو جائے یعنی وہ صاحب استطاعت ہو، اتنا پیسہ ہو، وہ جا سکتا ہو، کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو، اس بندے کو چاہیے کہ پہلے حج کرے۔ چاہے کوئی بزرگ ہے، اگر حج فرض ہے فی الوقت پیسے نہیں ہیں تو اپنے جانور بیچ کر بھی اگر حج فرض ہو گیا تو پہلے حج کرے۔ بعض بندے کہتے ہیں کہ ہم نے شادی کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں، بچوں کی شادی کرنی ہے تو یا تو شادی کر لی جائے، ورنہ اگر پیسے اتنے ہیں حج فرض ہے تو حج کرنا بھی بندے کے لیے ضروری ہوگا۔ تو مائی صاحبہ کی گفتگو سمجھ کر میں سمجھ گیا کہ مائی صاحبہ حج کرنے کے لیے جا رہی ہیں۔ تو فرماتے ہیں عبداللہ ابن مبارک کہ میں نے عرض کی امی جان پھر میں آپ کو لے کر جاتا ہوں، آپ بڑی مشقت میں ہوں گی، تکلیف ہوگی۔ تو مائی صاحبہ نے میری اس بات کا جواب بھی رب کے قرآن سے دیا ہے۔ آیت کریمہ پڑھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی خالق کائنات بندے کو اس کی طاقت سے بڑھ کر نہیں آزماتا، بندے پر جو بھی آتا ہے اس کی طاقت کے مطابق آتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ مائی صاحب جو ہیں اللہ کا ان پر خاص کرم ہے
لیکن میں نے عرض کی کہ امی جان پھر راستہ بھول گئے ہو، بھائی آپ حج پر جا رہے ہیں، کہیں راستہ بھول گئے، کیونکہ قافلہ دور تھا، مائی صاحبہ کہیں راستہ بھول گئی ہیں۔ تو میں نے جب عرض کی کہ مائی صاحبہ راستہ بھول گئی ہیں، تو مائی صاحبہ نے پھر قرآن کی آیت پڑھ کر جواب دیا، فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس سے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، یعنی اللہ جس کو راستے سے بھٹکا دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا، صراط مستقیم پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ لیکن خالق کائنات جس کو سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ پاک کا فضل ہو۔ تو مائی صاحب نے میری ہر بات کا جواب رب کے قرآن سے دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اونٹنی بٹھائی اور عرض کی امی جان پھر میرے ساتھ آپ آ جائیں، میں لے جاتا ہوں، قافلہ شاید دور ہوگا۔ اونٹنی بٹھائی، مائی صاحب نے قرآن مقدس کی آیات کریمہ پڑھی اور جواب دیا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یعنی اس زمین پر کعبے کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا وہ ضرور تباہ ہو جاتی، یعنی جیسے زمین پر تو خدا نہیں ہو سکتے اس طرح مرد اور عورت کو اکٹھے سفر نہیں کر سکتے، اکٹھے سوار نہیں ہو سکتے۔ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ مائی صاحبہ کا مطلب ہے کہ وہ اکٹھے اونٹنی پر نہیں بیٹھ سکتے، تو میں پیدل چلنے لگ پڑا اور مائی صاحبہ کو بٹھا دیا۔ جب اونٹنی کو بٹھایا تو مائی صاحبہ نے شکریہ ادا کرتے ہوئے پھر قرآن کی آیت کریمہ پڑھی۔ فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اللہ کے وہ محبوب بندے ہیں جو لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، بھلائیاں کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اچھا، پھر مائی صاحبہ نے جب اونٹنی چلی تو پھر آگے سفر والی دعا گئی۔ ہمارے بچوں کو بھی یہ دعا یاد کی چاہیے، بڑوں کو بھی۔ نوجوان اگر موٹر سائیکل پر سوار ہوں، سائیکل پر ہوں یا کوئی گاڑی پر ہو، اس کو چاہیے یہ سفر والی دعا پڑھیں۔ مائی صاحبہ نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ میں سمجھ گیا کہ مائی صاحبہ کو اللہ پاک نے علم عطا فرمایا ہے کہ میری ہر بات کا جواب اللہ پاک کے قرآن سے عطا کرتی ہے۔ ہر بات کا جواب قرآن مقدس سے دینا، یہ اللہ پاک نے مائی صاحبہ کو بڑا علم عطا فرما دیا ہے۔ میں جب آگے چلا عربی شعر پڑھنا شروع کر دی۔ مائی صاحبہ کی عظمت پر سلام۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میرے دل میں یہ تھا کہ مائی صاحبہ مجھے کوئی نصیحت کر دے گی۔ فرماتے ہیں میں نے شعر پڑھنے شروع کیے، پیدل چل رہا تھا، مائی صاحبہ نے رب کے قرآن سے آیت کریمہ پڑھی، جواب دیا فقرؤ ما تیسر من القرآن۔ اے بیٹے پڑھنے رب کا قرآن پڑھ رہے ہیں، جتنا آسان ہو سکتا ہے رب کا قرآن
عطا فرماتا ہے۔ بھائی جو بھی بات کرو اس کو رب کے قرآن سے کرو۔ فرماتے ہیں میں نے 20 سے زیادہ سوال کیے مگر مائی صاحبہ نے میری ہر بات کا جواب رب کے قرآن سے دیا۔ اتنا علم عطا فرمایا تھا اللہ پاک نے مائی صاحبہ کو۔ مائی صاحبہ نے فرمایا فقرأوا ما تيسر من القرآن۔ بھائی اللہ کے بندہ جتنا ہو سکے رب کا قرآن پڑھ لے، فضول گفتگو نہ کی کرو۔ جب میں بندے نہیں تو قرآن پڑھے کرو، نہ مصطفیٰ کی ذات کرو تو سلام ہو جائے۔ آج ہماری بیٹھ کے تنہائیاں گروہ جن میں کئی باتیں ایسی نکل سکتی ہیں جن میں غیبت ہو سکتی ہے، جھوٹ ہو سکتا ہے، کسی کی چغلی ہو سکتی ہے، اور یار فلانا کہہ دیا، کسی کی غیبت نہ کیا کرو۔ خالق کہنا بے شرط ہمارا بڑا یغتب بعضکم بعضا، کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے اور تمہیں یہ پسند ہی نہ ہو۔ جب آپ بیٹھیں تو قرآن پڑھا کریں یا درود سلام پڑھا کریں۔ اچھا غیبت نہ کیا کریں، کیونکہ جو بندہ غیبت کرتا ہے تو قرآن میں فرمایا گیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ کوئی بندہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا، کوئی جس کی کچھ غیبت کر رہے ہو وہ گوشت کھا رہے ہیں۔ بڑا سخت ہوتا میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کروں۔ غیبت ہوتی ہے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، اور فلان ہے گیا فلان ہے گیا، یہ کبھی بھی غیبت نہ کیا کریں۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں اپنی جان میری بات کا جواب آپ رب کے قرآن سے دیتی ہو، یہ اتنا علم کہاں سے سیکھا ہے، آپ کے پاس کہاں سے اتنا علم آیا؟ مائی صاحب نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھ کر جواب دیا۔ خالق کائنات نے جس نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے معبود فرما دیجیے کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر ہوا، ایک عابد تھا دوسرا عالم تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فضل العالم علی العابد وفضل علی ادناکم، یعنی عالم کی عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسے میں محمد کی تمہارے کم تر پر فضیلت ہے۔ لوگوں علم پڑھا کرو، سیکھا کرو، عالم بنو۔ حضور نے فرمایا سیکھنے والے بنو، سکھانے والے بنو، یا علم سننے والے بنو یا علم والوں کو دوست بنو۔ پانچواں راستہ اختیار نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ حدیث سنیں، یا تو علم سکھانے والا بنو یا سیکھنے والے بنو یا سننے والے بنو۔ آپ اسے سن رہے ہو، یا علم والوں کے دوست بن جاؤ، علماء ربانیین کے، اولیاء کے، اللہ والوں کے دوست بن جاؤ۔ پانچواں راستہ اختیار نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ اس لیے یا علم سیکھو یا سکھاؤ، یا علم والوں کے دوست بن جاؤ۔ سننے والے تو بن سکتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں جمعے والے دن جلدی آ کر، یا جہاں مسجد میں ہماری مسجد میں دن رات علم پڑھایا جاتا ہے قرآن حدیث، آپ جس وقت آئے ہم علم پڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مائی صاحب نے قرآن مجید کی آیت پڑھ کر ہی میرا جواب دیا۔ دور سے کافرہ نظر آیا، میں نے عرض کی اے امی جان کیا اس کافرے کے اندر آپ کی کوئی اولاد ہے، کوئی بیٹے ہیں؟ مائی صاحب نے میری بات کا جواب رب کے قرآن سے دیا،
جس میں فرمایا گیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے جتنی دنیا کا سنگار ہے۔ بھائی مال کے بیٹے یہ تو دنیا میں رہ جائیں گے، بیٹا ہے نا بیٹا، بابا جی دفن کر کے واپس آ جائے گا، صرف دنیا کے لیے قبر میں جائے گا تو آپ کا عمل کام آئے گا۔ تو یہ مال اور بیٹے یہ صرف دنیا کا سنگار ہے۔ آپ جس کے پاس مال ہے یا بیٹے ہیں وہ اترائی نہیں، کل اس نے بھی قبر کے اندر جانا ہے، جانا بجلی ہوگی، نہ لائٹ ہوگی، نہ پنکھا ہوگا۔ میرا دوست اس قبر کو یاد کر، یہ مال آلات کوئی نہیں کام آئے گا۔ ہاں البتہ حدیث پاک کے اندر ایک ہے کہ مرنے کے بعد 3 عمل کام آئیں گے، ایک یہ ہے صدقہ جاریہ، علم نافع، علم سکھا دیا آگے سکھائے گا، یا اس کے بعد جو ہے نیک بیٹا چھوڑا جو آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری حدیث میں بھی کئی جگہ فرمایا گیا کسی نے نہر کھدوا دی، کنواں کھدوا دیا، مسجد بنا دی، تو یہ صدقہ جاریہ والے اعمال کر دیے، ورنہ باقی اس مال و دولت کا کوئی فائدہ نہیں، اصل مال وہ آگے دے دیں۔ تو میں نے امی جان آپ کے بیٹوں کے نام کیا ہے؟ بیٹے قریب آ رہے تھے، مائی صاحب نے 4 قرآن کی آیت کریمہ پڑھ کر جواب دیا، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ مضبوطی سے کتاب اٹھا لے۔ پھر فرمایا وما محمد الا رسول، پھر فرمایا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، پھر فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ 4 قرآن کی آیتیں پڑھی، میں سمجھ گیا ہماری صاحبہ کے ایک بیٹے کا نام یحییٰ ہے، ایک بیٹے کا نام محمد ہے، ایک بیٹے کا نام داؤد ہے۔ میں سمجھ گیا ہماری صاحبہ کے ایک بیٹے کا نام موسیٰ ہے۔ پہلے لوگ اپنے بیٹوں کے نام انبیاء کرام کے نام پر رکھتے تھے، ایک بیٹا موسیٰ، ایک یحییٰ، ایک داؤد، ایک محمد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری محبت کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام محمد یا احمد رکھا، اللہ پاک اس باپ اور بیٹے دونوں کو جنت میں داخل فرما دیتا۔ سبحان اللہ کہہ دو۔ بیٹا جب بھی پیدا ہو اس کا نام فلم ستاروں والا نہ دیکھے، ٹی وی والا نہ دیکھے، بلکہ نام رکھو تو یا کسی نبی کے نام پر ہو، یا کسی صحابی کے نام پر ہو، یا اولاد رسول کے نام پر ہو، یا کسی ولی کامل کے نام پر نہ ہو۔ اپنی اولادوں کے نام مت چھڑک کے قیامت والے دن ان کے نام سے پکارا جائے گا۔ تو مائی صاحبہ میں ہر بات کا جواب قرآن سے جب دیکھی، آخر میں مائی صاحبہ کے قریب آ گئے، دیکھے مائی صاحبہ نے آخری قرآن کی آیت پڑھی فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ تو میں حیران ہو گیا، آخری مرتبہ میں نے پوچھا امی جان یہ اتنا کہاں سے علم سیکھا ہے کہ میرے جناب 25 سے زیادہ سوالوں کے جواب اپنی قرآن سے دیے۔ تو مائی صاحب نے فرمایا اے بیٹے عبداللہ بن مبارک سنت نے میں اس گھرانے سے قرآن پڑھا ہے جس گھرانے کی والدہ سیدہ فاطمہ زہرا بیٹوں کو لیتے ہوئے بھی رب کا قرآن پڑھتی تھی۔ میں نے یہ قرآن سیدہ فاطمہ زہرا سے پڑھا ہے، میں نے اس گھرانے سے قرآن پڑھا ہے جس کے بیٹوں نے میزے پر بھی قرآن پڑھا ہے۔ واہ میرے دوستو، یہ ایسا ہمارے بزرگان دین کا تھا، قرآن مقدس پڑھنے کا۔ آج ہم غافل ہوتے جا رہے ہیں، قرآن حدیث پڑھو بھی سیکھو بھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا جب دن ہوگا اللہ پاک مجاہدوں کو عابدوں کو حکم دے گا اے مجاہدین تم جنت میں جاؤ، عابدوں جنت میں جاؤ۔ علماء کریں گے رب کائنات انہوں نے ہمارے بتانے سے جہاد کیا، عبادت کی، حکم ہوگا علماء
تم میرے نزدیک بعض فرشتوں کی مان لو، جاؤ شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول ہو جائے۔ علم سیکھو مسلمانوں، خود بھی سیکھو، اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، قرآن بھی سیکھو، حدیث بھی سیکھو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو طالب علم سیکھتے ہوئے مر جائے گا، انبیاء کرام اور اس طالب علم کے درمیان درجہ نبوت اور اس کے کمالات کے علاوہ کوئی درجہ باقی نہیں ہوگا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی طالب علم کے لیے سفر کرتا ہے، ویسے آئے تو آپ سارے علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں، کرنے والے ہیں، اللہ کریم ہمیں بھی ان کو رحمان میں شامل فرمایا۔ حدیث سن کر سبحان اللہ کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو علم کی طلب میں سفر کرتا ہے، فرمایا فرشتے رحمت والے اس کے نیچے بالی بچھا دیتے ہیں، فرشتے بالی بچھا دیتے ہیں، اور فرمایا زمین والے، آسمان والے اور مچھلیاں دریا میں اس کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں۔ زمین اس کے لیے دعا کرتی ہے، آسمان بھی دعا کرتا ہے، گویا کہ یہ میرا بندہ جو ہے نا علم دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہے۔ سیکھو گے نا بھائی علم سیکھا کرو۔ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم شدید حدیث پاک ہے، فرمایا تحقیق اللہ پاک اور اس کے فرشتے اور زمین والے اور آسمان والے، حتیٰ کہ چونٹیاں سوراخ میں اور مچھلیاں، یہ علم سکھانے والے کے لیے علم سکھاتا ہے، اس پر درود بھیجتے ہیں، اس پر اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا یا سیکھنے والے بنو، یا سکھانے والے بنو، یا سننے والے بنو، یا علم والوں کو دوست بنو، پانچواں راستہ اختیار نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صبح کے وقت مسجد کے لیے علم سیکھنے یا سکھانے کے لیے چلا، اللہ پاک اس کو کامل حج کا ثواب عطا فرمائے۔ اچھا تسی سارے سکھان واسطے آئے ہو، علم سنن واسطے آئے ہو، اللہ کریم جمعے کے بعد وہ علم دین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نیت ہو اچھی کہ میں قرآن و حدیث سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ پاک اس کو کامل حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اتنا بڑا ثواب ہے علم دین کا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کروایا گیا تھا، حالانکہ فرشتوں نے بڑی تسبیحات پڑھی تھی، لیکن اللہ نے جو آدم علیہ السلام کو علم دیا تھا اس وجہ سے اثر ہوتا ہے۔ تو صبح کے بعد یا علم سیکھنے کی طرف چلو یا سکھانے کی طرف چلو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کی مجلس میں، علم کی محفل میں حاضر ہونا 1000 بیماری کی علاج کرنے سے افضل ہے، 1000 جنازوں میں شرکت کرنے سے افضل، 1000 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ ایک صحابی نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قرآن کی قرأت سے بھی افضل ہے؟ یعنی قرآن کی جو قرأت ہے نا یہ سیکھنا بڑا ثواب ہے، تو فرمایا قرآن کی قرأت سیکھنے سے بھی یہ علم افضل ہے، قرآن کا علم۔ تو فرمایا کیا قرآن بغیر علم کو فائدہ دیتا ہے؟ یعنی قرآن حدیث فائدہ اس وقت دے گا جب قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے، قرآن کی تفاسیر پڑھی جائیں، حدیث کی تشریح پڑھی جائیں، یا علماء ربانیین کے پاس جا کر قرآن حدیث سیکھا کرو۔ جب تم سیکھو گے اللہ پاک تمہارے دل کو نور ایمان سے بھر دے گا۔ علماء کرام کی بڑی شان قرآن حدیث کے اندر ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ عالم کو یعنی عالم دین کو ایک نظر دیکھنا سال بھر کی نماز روزہ سے بہتر ہے۔ مولا مشکل کشا شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم دین جو ہے نا یہ شب دار روزہ دار سے بھی افضل ہے، یعنی سارا دن روزہ رکھ کر عبادت ساری رات کرنے والے سے عالم افضل ہے۔ کہ عالم کا تھوڑا سا علم دین سکھانا اس کے لیے فضیلت کا سبب ہے۔ علم دین خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ جس وقت آئیں میں قاری صاحب جو ہم موجود ہوتے ہیں، آپ خود قرآن سیکھیں۔ اچھا لفظ بار بار حدیث میں آیا سیکھنے کا،
ایک ہوتا ہے خالی پڑھنا، ایک ہوتا ہے سیکھنا۔ سیکھنا ہوتا ہے قرآن کے مطابق سیکھنا، یا فجر کے بعد جیسے میرا درس ہوتا ہے، میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، پھر اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ یہ تفسیر آپ سنیں، یقین جانیے ایک ماہ کے بعد خود آپ بتائیں گے کہ قرآن کے اندر اللہ پاک نے کتنے علوم رکھے ہوئے ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب شیء، کہ کوئی بھی خشک اور تر کرتا ایسا نہیں جس کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر کیا ہو۔ قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی، اپنی اولادوں کو بھی پڑھانے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے جو جوان بیٹھے ہیں، یقین جانیے ان نوجوانوں کو لے آئیں کہ سیکھیں گے، ادب بھی کریں گے، والدین کا ادب و احترام بھی کریں گے، نمازیں بھی کریں گے۔ اگر آپ نہیں لے آئیں گے تو یاد رکھیے کل آنے والی آپ کی نسلیں گراؤنڈوں میں کرکٹ کھیل کر ان کو کوئی دین کا پتہ نہیں ہوگا کہ قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے۔ کوئی نوجوان مجھے 5-6 حدیث سند اور متن کے ساتھ سنا دے، بڑا بھی کوئی نہیں سنا سکتا، یہ حال ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہمارے بزرگان دین کو 10-10 لاکھ سے زبانی زیادہ حدیثیں یاد ہیں۔ اپنے نوجوانوں کو لے آئیں، وہ درود و سلام کرنے والے بن جائیں گے، قرآن پڑھتے جائیں گے، ثواب ملتا رہے گا۔ آپ سے قرآن بنائیے، کسی کی خدمت کر کے ثواب حاصل کریں۔